محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ آئیے سب سے پہلے ایک بار عقیدت اور محبت کے ساتھ سلطان کائنات، تاجدار دو جہاں، فخر موجودات، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، روحی فدا حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا ملجانا مأوانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ محترم سامعین اکرام، پچھلے دو جمعۃ المبارکات سے میں نے سورۃ الفاتحہ کے اسماء اور ان کی برکات کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ گفتگو عرض کی تھی حضرات، اور سورۃ الفاتحہ میں سے پہلی آیت الحمدللہ کہ رب العالمین کا ایک جز، ایک حصہ میں نے اس کی تفسیر، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا حضرات۔ جہاں اس کے اور بھی فضائل و برکات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس سورت کو سورۃ الشفاء یا سورۃ الشافیہ، سورۃ الرقیہ بھی کہا گیا۔ رقیہ کا مطلب آتا ہے کہ جس کے ذریعے سے دم کیا جائے، یعنی یہ وہ صورت ہے کہ جس کے ذریعے سے اگر کسی بیمار پر دم کیا جائے اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کا نام سورۃ الشفاء بھی ہے۔ بلکہ معتبر حدیث میں آتا ہے کچھ صحابہ اکرام ایک سفر میں تھے تو ایک گاؤں سے گزرے، ایک قبیلے سے، تو کھانے کو ختم ہو گیا تھا، تو ان صحابہ اکرام نے اس گاؤں والوں، قبیلے والوں سے کھانے کو مانگا تو انہوں نے کچھ نہیں دیا، کہا نہیں، حالانکہ عرب کی مہمان نوازی مشہور تھی، لیکن کچھ نہیں دیا۔ بہرحال وہ آگے چلے گئے، رات کا سمے تھا، صحابہ اکرام نے پڑاؤ ڈالا تو رات کے وقت میں ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، کہا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو بچھو نے ڈنک مار دیا ہے اور آج ہمارے گاؤں میں اتفاق سے دم کرنے والا جو شخص ہے وہ موجود نہیں ہے، کیا تم میں سے کسی شخص کو دم کرنا آتا ہے کہ دم کرے کوئی پڑھ کر اور وہ اس کے ذریعے سے شفا حاصل ہو جائے؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا ہاں مجھے آتا ہے۔ کہا چلو پھر، ہمارے سردار کو بہت ضرورت ہے۔ وہ لے کر گئے، کہا کہ دم تو کروں گا لیکن اس کے بدلے، اس کے عوض میں ہمیں کچھ چاہیے، اس کے عوض میں ہمیں کچھ ملنا چاہیے، بدلہ چاہیے، کیونکہ ہم نے تم سے کچھ کھانے کو مانگا تھا، تم نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا تھا، لہٰذا اب تمہیں ہماری ضرورت ہوئی ہے تو دم تو کروں گا، اس کے بدلے کچھ چاہیے۔ کہا جو مانگو دے گے۔ کہا ہمیں کھانا بھی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ 30 بکریاں بھی چاہیے۔ کہا کوئی بات نہیں۔ اس صحابی نے کچھ پڑھا اور پڑھ کر بچھو کے ڈنک پر دم کیا، اللہ نے اسی وقت اس کو شفا عطا فرما دی اور وہ زہر چلا گیا، شفا حاصل ہو گئی۔ وہ قبیلے والوں نے کھانے کو دیا اور 30 بکریاں عوض میں، بدلے میں دی۔ اب صحابہ کرام قافلے میں آئے تو پوچھا کہ بھائی ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ تم دم کرتے ہو، تمہیں یہ دم کا طریقہ کس نے بتا دیا اور تم نے کیا پڑھا جس کے ذریعے سے تم نے دم کیا؟ کہا تمہیں خبر نہیں؟ کہا نہیں۔ کہا ارے قرآن کی پہلی سورت نہیں ہے سورۃ الفاتحہ، یہی تو سورۃ الشفاء ہے، میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ کہا اچھا، تو پھر سورۃ الفاتحہ میں شفا بھی ہو گئی۔ اب صحابہ کرام میں تھوڑا بحث ہو گیا، اچھا یہ قرآن ہے، قرآن پڑھ کر بھی کیا کبھی بدلہ لیا جاتا ہے؟
تم نے قرآن پڑھ کر دم کیا، اللہ نے شفا عطا فرما دی، تو پھر یہ 30 بکریاں تم نے لی ہے، کیا یہ ہمارے لیے جائز بھی ہے یا ناجائز ہے؟ تو کہا، اب صحابہ کسی نے کہا کہ جائز ہے، کسی نے کہا ناجائز ہے۔ صحابہ اکرام نے کہا جھگڑا کی، بحث کیوں، چلو مدینہ دور میں مدینہ ہی جا رہے ہیں، حضور کی بارگاہ میں فیصلہ ہو جائے گا۔ وہ صحابہ اکرام صبح کو کوچ کر گئے اور صبح حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہو کر سارا ماجرا عرض کیا، رسول اللہ ایسا ایسا ہوا تھا، اور انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور شفا عطا، 30 بکریاں لیا، رسول اللہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کہا میرے آقا نے ہاں سورۃ الفاتحہ، کہا میرے آقا نے فرمایا یہ سورہ شفا ہے، اللہ نے ہر مرض کی شفا اس سورت میں رکھ دی ہے، ہر مرض کی شفا ہے۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس صحابی سے، اچھا بتاؤ نا کہ یہ سورہ فاتحہ تمہیں سکھائی کس نے؟ اب میرے آقا نے مزاح فرمایا، کہا رسول اللہ آپ نے سکھائی ہے، قرآن آپ پر نازل ہوا، سورہ فاتحہ آپ نے سکھائی ہے۔ کہا سورہ فاتحہ میں نے سکھائی، وہ پڑھ کر تم نے دم کی شفا 30 بکریاں ملی، اچھا میں نے سکھائی ہے 30 بکریاں ملی، آدھا آدھا کرو، آدھی بکریاں مجھے دو، آدھی بکریاں تم رکھ لو۔ میرے آقا نے پھر مزاح فرمایا اور ساتھ میں بتا بھی دیا، تم نے جو قرآن کے بدلے اور یہ پڑھ کے شفا دم کر کے یہ بکریاں لی ہے، یہ تمہارے لیے ناجائز نہیں بلکہ تمہارے لیے جائز اور حلال ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سورۃ الشفا بھی ہے، اللہ نے ہر ظاہری اور باطنی بیماری کی شفا رکھی ہے۔ ہاں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اب جب زبان ایسی ہوگی تو اللہ تاثیر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اگر زبان نہ ہو، میری زبان نہ ہو، کسی کی زبان نہ ہو، زبان ہوگی تو لفظ اللہ میں ہی ہزاروں تاثیرات ہیں۔ اللہ، وہ سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر کی بارگاہ میں آیا نا، کوئی ایک بوڑھی آئی، کہا بابا میری بیٹی کی شادی ہے، میری بیٹی کی شادی ہے، جہیز کا انتظام نہیں ہو رہا ہے، خرچے کا کچھ انتظام کر دیں۔ کہا جاؤ دعا کر دیتا ہوں انتظام ہوئے۔ کہا اگر دعائی لینی ہوتی تو پھر دعا کراتا پھرتا، مجھے تو ابھی ظاہراً کچھ چاہیے، پیسے، درہم و دینار جو کچھ بھی ہو چاہیے۔ کہا پھر ٹھیک ہے، وہ زمین سے وہ ٹھیکریاں، مٹی کی ٹھیکریاں اٹھا کر لے کر آؤ۔ وہ گئی اور مٹی کی کچھ ٹھیکریاں، وہ جو ہے کچھ کنکر اٹھا کر لے کر آئے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمت رضوان نے اپنے ہاتھ میں لیا اور ہاتھ میں لے کر بسم اللہ پڑھ کر قل هو اللہ شریف پڑھی، سورہ اخلاص پڑھی اور قل هو اللہ شریف پڑھ کر اس کو دم کیا، دم کر کے اس مائی کے ہاتھ میں دیا۔ اب وہ کنکر نہیں تھے، وہ سونے کے بن گئے تھے۔ سبحان، سونا بن چکا تھا۔ اللہ اکبر، سونا بن چکا تھا۔ کہا جاؤ اپنی بیٹی کی شادی کرا دو۔ شادی گئے، شادی کا سارا خرچہ معاملہ نپٹ گیا۔ اب اس بوڑھی نے دیکھ لیا کہ بھائی میرے سامنے بابا نے سورہ اخلاص پڑھ کر دم کیا اور سونا بن گیا مٹی، یہ تو اچھا ایک تلسم ہاتھ آ گیا ہے، ایک اچھا طریقہ آ گیا کہ بھئی میں بھی سورہ اخلاص پڑھوں، سورہ قل اللہ شریف پڑھوں اور سونا بناتا رہوں۔ انہوں نے ایک دن وضو کیے، پاک صاف کپڑے پہنے اور کنکر اٹھائے اور سورہ فاتحہ پڑھی، دم کیا، مٹی کا مٹی، سونا ہی نہیں بنا۔ دوسری بات، تیسری بار، یہاں کئی بار پڑھ کے دم کیا، وہی جو ہے مٹی کی مٹی، سونا نہیں بنا۔ وہ دوڑ کر گئی کہ بابا عجیب ماجرا ہے، تم پڑھ کر دم کرتے ہو مٹی سونا بن جاتی ہے، ہم دم کر پڑھتے ہیں مٹی کی پنٹی رہتی ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے میرے سامنے ہی تو قل هو اللہ شریف پڑھا تھا، لیکن اب میں نے دم کیا ہے، آپ نے دم کیا تو مٹی سونا بن گئی، میں نے دم کیا تو وہی مٹی کی مٹی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا او مائی تم نے قل هو اللہ تو سیکھ لی، لیکن قل هو اللہ تو یاد کر لے، لیکن فرید کی زبان کہاں سے لاؤ گے؟ سبحان اللہ، فرید کی زبان کہاں سے لاؤ گے؟ کہا یقیناً قرآن کی آیت شفا ہے، اس میں برکت ہے، اس میں ساری نعمتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس کے پڑھنے والی زبان بھی سونا ہونی چاہیے۔ اگر یہ پڑھنے والی زبان ٹھیکری ہو تو اس ٹھیکری سے کچھ فائدہ نہیں دیا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا اگر زبان پاک ہو، اس نے تاثیر رکھی ہے، بہت تاثیر رکھی ہے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کا ایک ایک لفظ شفا ہے، سورۃ الفاتحہ شفا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہر بیماری کی اس میں شفا ہے۔ تو اس سے ایک مسئلہ سمجھ میں آیا کہ اگر کوئی یہ کاروبار نہ بنائے، لیکن اگر کوئی دم دعا اور درود اور دم کے ذریعے سے کوئی اگر کچھ لیتا بھی ہے جائز اور حلال طریقے سے، اور وہ کاروبار نہیں بنائے، تو اس حدیث کی روشنی میں وہ کچھ اگر حاصل کرتا ہے وہ لینا اس کے لیے جائز ہے۔ ہاں اس کو کاروبار بنا لینا یقیناً ناجائز ہے، لیکن اگر کوئی دم درود کے ذریعے سے اور قرآن اور احادیث کی صحیح معتبر روایات اور قرآن اور حدیث میں صحیح معتبر
جو ہے روایات میں جو پائی جاتی ان دعاؤں کے ذریعے سے کوئی اگر کوئی عمل کرتا ہے بیماروں کو شفا اس کے ذریعے سے ملتی ہے، اگر وہ اس کے ذریعے سے کچھ لیتا بھی ہے تو اس کے لیے جائز اور حلال ہے۔ اس حدیث سے پتہ ہوا۔ حضرات گرامی، اب میں اس حدیث آیت کریمہ کی طرف آتا ہوں۔ میں نے کہا تھا اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، ساری خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، ساری خوبیاں اللہ کے لیے ہے۔ میں نے ساری اس کی تھوڑی تفصیل پچھلے جمعہ عرض کر دی۔ تو ایک دعویٰ تھا، ساری تعریف، ساری خوبیاں اور سارا حمد اللہ کے لیے، دعویٰ تھا اور حکم تھا۔ آگے اس کی دلیل آ رہی ہے۔ بھائی دنیا کی ساری تعریف، سارے حمد، ساری خوبیاں اللہ کے لیے کیوں؟ کسی اور کے لیے کیوں نہیں؟ اللہ نے دعوے کے بعد دلیل دی، رب العالمین، ساری خوبیاں اللہ کے لیے اس لیے ہے کیونکہ اللہ ہی تو ہے سارے عالمین کی پرورش اور پالنہار فرمانے والا، وہی اللہ ہے۔ اللہ ہے جو سارے عالمین کی پرورش کرتا ہے، سارے عالمین کا پالنہار ہے، سارے عالمین کی پرورش، اس کی ربوبیت کا ذمہ اللہ نے اپنے کرم سے، اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے۔ تو بتاؤ، جو ایک عالم نہیں، دو عالم نہیں، بلکہ 18,000 عالمین کا رب ہو، اس کا پالنہار ہو، تو وہ اس لائق ہے کہ ساری تعریف بھی اسی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ تو پتا چلا، اس لیے دعویٰ ہے، دلیل بھی ہے کہ سارے عالمین کا رب اللہ ہے، پالنہار اللہ ہے، پرورش کرنے والا اللہ ہے، تربیت کرنے والا اللہ ہے، سارے عالمین کو وہی پال رہا ہے۔ 18,000 عالمین ہے، ہر ایک کو رب، رب کا معنی آتا ہے، ایک اللہ کا ایک اسم بھی ہو گیا، نام بھی ہو گیا۔ رب کا معنی آتا ہے کسی چیز کو اس کی طاقت کے مطابق، اس کی استعداد کے مطابق اس کو پروان چڑھانا، اس کی پرورش کرنا، اس کو رب کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجازن والدین کو بھی، کسی مخلوق کو بھی رب کہا ہے۔ کہا قرآن میں کما ربیانی صغیرا، وہی رب ہے۔ کہا کہ تم مجھ سے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو، کہ کما ربیانی صغیرا، کہ جیسے اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، جیسے کہ ہمارے والدین نے بچپنے میں ہماری تربیت فرمائی۔ ربیانی، رب کہا اللہ نے والدین کو۔ لیکن جیسا رب اللہ ہے ایسا رب کوئی نہیں ہے۔ اگرچہ مجازن اللہ نے والدین کو بھی، مخلوق کو بھی رب بنایا ہے، لیکن ہر ایک کی پرورش ایک محدود وقت سے ہے اور محدود وقت تک ہے۔ یقیناً دنیا کے جتنے پالنہار ہیں، سارے پالنہار اپنے ماتحت کی پرورش کرتا ہے۔ ایک بادشاہ بھی اپنے رعایا کی تربیت پرورش کرتا ہے، ماں باپ بھی پرورش کرتے ہیں، لیکن ایک محدود وقت سے ماں باپ کی تربیت شروع ہوتی ہے کہ جب بچہ دنیا میں آ جاتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں، انسان جب دنیا میں نہیں آیا تھا، اس سے پہلے وہ باپ کی پشت میں نطفے کی صورت میں تھا، پھر وہ نطفہ ماں کے پیٹ میں، وہ ماں کے رحم میں گیا، وہ نطفہ پھر خون کی شکل میں بدلا، پھر وہ خون گوشت کے ایک لتھڑے یا گوشت کے ایک ٹکڑے میں بدلا، پھر اس گوشت کے ٹکڑے میں اعضاء پیدا ہوئے، ہاتھ بھی بنے، کان بھی بنے، منہ بھی بنا، ناک بھی بنے، اور سر بھی بنا، دماغ بھی بنے، اعضاء بھی بنے، پیر بھی بنے، ہاتھ بھی بنے۔ حضرات گرامی، پھر اس اعضاء میں جب اعضاء مکمل تیار ہوئے، اس اعضاء میں روح بھی پھونکی گئی، پھر پھونکنے کے بعد اس اعضاء میں ہر ایک کی طاقت کے مطابق اس کی طاقت رکھی گئی، استعداد کے مطابق۔ آنکھ میں اللہ نے دیکھنے کی طاقت رکھی، ہاتھ میں اللہ نے پاور رکھی، چھونے کی، پکڑنے کی طاقت رکھی، اللہ نے کان میں سننے کی طاقت رکھی، اللہ نے ناک میں سونگنے کی طاقت رکھی، اللہ نے زبان میں بولنے کی طاقت رکھی۔ یہ سارے پروسیس ہو رہے ہیں حضرات گرامی۔ پھر یہ بچہ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہا، اس کو ماں کی تربیت سے اسے کوئی لینا دینا نہیں۔ بچہ آیا دنیا میں، اب ماں کی تربیت شروع ہو رہی ہے، ماں کی تربیت شروع ہو رہی ہے۔ بچہ زمین پر آیا، دنیا میں آیا حضرات گرامی، اب ماں کی تربیت شروع ہو رہی ہے، لیکن کیا ہر چیز بچہ آ کر دنیا میں بولنا، چلنا، پھرنا، کھانا سب کچھ بعد میں سیکھتا ہے۔
ماں کی تربیت اتنی شروع ہو رہی ہے کہ ماں کے جو ہے وہ جسم میں، ماں کے سینے میں اللہ تبارک و تعالی نے دو دودھ کے چشمے جاری فرما دیے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو دونوں گھاٹیاں دکھا دی ہیں. بچہ ہر چیز دنیا میں آ کر، اللہ اکبر، ہر چیز بعد میں سیکھتا ہے، لیکن ماں کے سینے سے دودھ کیسے کھینچنا ہے اور کیسے کھینچ کر اپنے اندر لانا ہے، یہ بچے کو کوئی نہیں سکھاتا. یہ بچہ سیکھ کر آتا ہے. یہ بچے کو پہلے ہی دن سکھا کر کہ ماں کے سینے سے دودھ کھینچنا ہے، کھینچ کر اپنے منہ میں لینا ہے، پھر اس کو پیٹ میں لے جانا ہے. پہلے دن کے بچے کو یہ ماں کے سینے سے دودھ کھینچنے کا طریقہ کون سکھاتا ہے؟ یہ اللہ ہے جو بچے کو ماں کے پیٹ سے ہی دودھ پر پینے کا طریقہ سکھا کر دنیا میں بھیجتا ہے. اللہ اکبر. یہ اللہ ہے. یہ اللہ ہے جو ماں کے پیٹ سے ہی بچے کو سکھا کر بھیجتا. اچھا، پھر بچہ بڑا ہو رہا ہے، 2 سال تک ماں کی تربیت ہو رہی ہے، دودھ پلایا جا رہا ہے. 2 سال کے بعد اب ماں کی تربیت دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے. ماں کی تربیت دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے. بچہ جوان ہو گیا، اب پھر ماں باپ بوڑھے ہو گئے، اب بچہ خدمتگار بن گیا. پہلے ماں خادمہ تھی، خدمت کرتی، اب بچہ خدمتگار بن گیا. بوڑھے ماں باپ خدمت کے محتاج ہو گئے. اللہ اکبر. تو ہر مخلوق رب ہے، لیکن ایک محدود وقت سے لے کر محدود وقت تک وہ رب ہے، تربیت کرتا ہے. ارے یہ اللہ ہے جو باپ کے پشت میں بھی ہماری تربیت کر رہا تھا. یہ اللہ ہے جو ماں کے پیٹ میں بھی ہماری تربیت کر رہا تھا. یہ اللہ ہے جو ماں کے پیٹ میں اعضا بنا کر ہماری تربیت کر رہا تھا. ماں کے پیٹ میں ہمیں خوراک پہنچا کر ہماری تربیت کر رہا تھا. یہ اللہ ہے. اللہ پر جو بچہ پیدا ہونے کے بعد اللہ اس کی تربیت کرتا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے. انسان کی تربیت ایک وقت سے ایک وقت ختم ہو جاتی ہے، لیکن میرے رب کی تربیت انسان کی ابتدا سے چل رہی ہے اور قیامت تک، جنت تک میرے رب کی تربیت چلتی رہے گی. سبحان اللہ. تربیت کا مطلب آتا ہے میرا رب کا کرم ہوتا رہے گا. اللہ میرے رب کی تربیت ہوتی رہے گی. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی انسان کے لیے بنایا. رب العالمین 18,000 مخلوقات ہیں. اللہ ہر ایک کو بہم پہنچا رہا ہے. جس کو جیسی ضرورت ہے ایسی ہی ضرورت ہر ایک کو پہنچا رہا ہے. درخت چل پھر نہیں سکتا، اللہ نے درخت کی پرورش کے لیے انسان کو خادم بنا دیا، باغبان بنا دیا. پرندے چل پھر سکتے تھے، اللہ نے انسانوں کو کہا کہ تم کھیتی لگاؤ. او پرندوں، تمہیں گھونسلے میں دانا نہیں ملے گا، تمہیں حرکت کرنے پر لے جاؤ. انسان نے کھیتی لگائی ہے، چگ لو اور چگ کر تم جو اپنا پیٹ پالو. انسان کو اللہ نے اختیار بھی دیا، قدرت بھی دی. کہا تمہیں اپنا کھانا نہیں ملے گا. اللہ اکبر. کہا انسان تجھے حرکت بھی کرنی پڑے گی، تمہیں دانا بھی ڈالنا پڑے گا. ہاں، زمین پر دانا تم ڈالو، زمین پر دانا تم ڈالو. اب اس کو چاند کی چاندنی سے، بادلوں کی بارش سے، سورج کی روشنی سے، شبنم کی تری سے اس دانے کو نکالنا اور اس دانے کو بڑا کرنا، اس کو درخت کرنا اور درخت میں پھل لگانا اور درخت کے پھل کو پکانا، یہ ساری مخلوقات کی تربیت ایک انسان تیری روٹی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے. سبحان اللہ. تیرا کام دانا ڈالنا ہے. یہ سارے کام اللہ کی تمام مخلوقات کی تربیت ہو رہی ہے. ایک بزرگ نے کہا او انسان تو اس رب کو کیسے بھول سکتا ہے کہ جس رب نے سارے عالمین کو تیری تربیت کے لیے لگا دیا کہ تو ایک روٹی چین سے کھا سکے. یہ سارا مخلوقات ذریعہ بذریعہ کسی اور کے لیے نہیں بنائے انسان. یہ سارے عالمین کو اللہ نے واسطے کے ذریعے سے اگر کسی کے فائدے کے لیے بنایا تو حضرت انسان کے لیے بنایا. تو اس رب کو کیسے بھول سکتا ہے؟ اللہ اکبر. حضرات اکرامی، اور دوسری بات، اس رب پر بہت ساری باتیں ہو سکتی ہے لیکن وقت نہیں ہے. حضرات اکرامی، تو یہ رب العالمین 18,000 علماء بیان فرماتے محدثین مخلوقات تو کتنی ہیں، لیکن صرف اس دنیا کی مخلوقات کو دیکھ لیں، اس میں کتنے ہزار مخلوقات ہیں. کہا اس زمین پر صرف علماء لکھتا ہے 125 تو صرف انسانوں کی قسمیں ہیں. انسان ہم دیکھ رہے ہیں ایک انسان، لیکن 125 قسمیں تو صرف انسان کی ہے. اس میں پیڑ پودے بھی ہیں،
کیڑے بھی ہیں، مکوڑے بھی ہیں، جانور ہیں، کتنے ساری مخلوقات ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو بہم پہنچا رہا ہے، ہر ایک کی تربیت فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان کو اللہ نے، اللہ اکبر، کتنا مختار بنایا کہ ساری چیزوں کو اس کو پیچھے لگایا۔ وہ رب العالمین ہے۔ علماء بیان فرماتے، سنو ایک نکتہ، کہ وہ ایک رب ہے، اس کے اتنے سارے عالمین ہیں۔ وہ رب ہے، اس کے اتنے سارے عالمین ہیں، 18,000 مخلوقات ہیں، عالمین ہے، چلو مخلوقات ہیں، ہر ایک کو وہ بہم پہنچا رہا ہے، کسی کو کچھ کمی رہنے نہیں دیتا، ہر ایک کو بہم پہنچا رہا ہے، کسی کو کچھ بھی کمی نہیں ہے، ہر ایک کو اس کا حصہ پہنچا رہا ہے۔ وہ ایک رب ہے جو 18,000 عالمین کی پرورش کر رہا ہے، اور اس نے اپنی تربیت میں کسی چیز کی کسی کے لیے بھی کمی نہیں رکھی ہے۔ 18,000 عالمین ہے، وہ ہر ایک عالمین کو، ہر ایک مخلوق کو بہم پہنچا رہا ہے، ہر ایک کا خیال رکھ رہا ہے، کسی کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا ہے۔ تو ایک رب ہو کر 18,000 عالمین کو نہیں بھولا۔ اے انسان، تو پھر ایسے کیسے زندگی گزار رہا ہے کہ جیسے کہ تیرا ایک رب نہیں بلکہ کئی رب ہو؟ اس رب کے کئی ہزار عالمین تھے، وہ کسی کو نہیں بھولا۔ تیرا تو کئی رب نہیں، تیرا تو ایک ہی رب العالمین ہے۔ سبحان، تیرا تو ایک ہی معبود ہے۔ جب وہ رب ہو کر کسی کو نہیں بھولتا تو پھر تو عالمین ہے، تیرا ایک رب ہے، تو پھر ایک رب کو تو کیسے بھول جائے گا؟ اللہ نے فرمایا پھر یہ سوچ کہ میں 18,000 عالمین کو لگا، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے یہ ساری چیزیں کہا الذی جعل لکم الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا النہار لیلا لباسا وجعلنا النہار معاشا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتوں کو گنایا، زمین بچھائی تمہارے لیے، پہاڑوں کی میکھیں بنائی، رات کو تمہارے لیے آرام دہ بنایا، تمہارے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ انسان، یہ سب کچھ تمہارے آرام کے لیے تھا، سب کچھ تمہارے فائدہ کی۔ تو جب میں 18,000 عالمین کو بہم پہنچا رہا ہوں، میں نے کسی کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، اللہ اکبر، تو پھر تو ایک رب کو کیسے بھول سکتا ہے؟ حضرات، یہ قرآن کی آیتیں ہمیں دعوت دے رہی، میں نے اعوذ باللہ، بسم اللہ اور الحمدللہ میں ابھی ہم ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ قرآن کا ایک لفظ ہمیں دعوت دے رہا ہے، انسان تو کھانے پینے کے لیے نہیں آیا، اے انسان تو صرف کاروبار کے نہیں لے آیا، اے انسان تو دنیا میں آیا ہے تو اپنے رب کی عبادت کے لیے آیا ہے، تو رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے آیا۔ یہ قرآن کی آیتیں ہمیں بتا رہی نا، اس کا ایک ایک لفظ، اس کا ابتدائی ایک ایک کلمہ بتا رہا ہے ہمیں کہ تو بھولنے کے لیے نہیں آیا، تو رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے آیا۔ تو اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ابھی قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے اور سارے الفاظ ہمیں رب کے دروازے کے، رب کے بارگاہ کی طرف لے کر جا رہے ہیں، ہم اس رب کو کیسے بھول سکتے؟ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، میں انشاءاللہ رب العالمین ابھی پورا ہوا ہے کہ وہی رب ہے، کیوں کہ وہ حقدار ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، اسی کی عبادت کی جائے، کسی کی اور کی عبادت نہیں کی جائے، اسی کی تعریف۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری خوبیاں اللہ کے لیے۔ وہ کون؟ اللہ جو تمام عالمین کا رب ہے، پالنہار ہے، پالنے والا ہے، تربیت فرمانے والا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی جو ہے وہ حمد کے لائق ہے، وہی تعریف اور ثنا کے لائق ہے۔ انشاءاللہ آگے پھر الرحمن الرحیم تک آئیں گے۔